مارا ہے، انہوں نے اپنی عقل کو دیگر خیالات سے ہٹایا اور انہوں نے اپنے قلب کو جو ہے وہ دیگر وسوسوں سے دور کیا ہے، اور انہوں نے اپنی روح کو جو ہے جگانے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نفس، قلب، روح اور عقل یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر انسان جگانے لگ جائے اور ان کے اندر انسان جو ہے وہ محنت کرنے لگ جائے تو وہ غیر عادی چیزوں پر اطلاع پانے لگ جاتا ہے۔ اب ان کا ایک تصور پایا جاتا ہے، رہبانیت کا تصور، کہ وہ کیا کرتے کہ اپنے نفس کو کچل دیتے، بالکل نفس کو کچلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل نفس کے حق کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن دین اسلام کا یہ طرز امتیاز ہے، آپ ترتیب سے سنتے چلے جائیے گا کہ اگر مسلمان اپنے نفس کو مارتا ہے تو اپنے نفس کو وہ کچلتا نہیں ہے، اپنے نفس کو صرف کنٹرول کرتا ہے، جس کو آپ سیلف کنٹرول کہتے ہیں، کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ نفس کو قابو کرنا، ضبط نفس جس کو کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو مسلمان جو ہے وہ نفس کو کچلتا نہیں ہے، وہ جنگلوں کی طرف نہیں جاتا، وہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ لوگوں سے ملنا نہیں چھوڑتا، مسلمان جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، مسلمان لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا اور دیگر حقوق کا خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور نفس کو کنٹرول وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے اندر جو جس طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شاہ صاحب پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ جس طریقے سے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے، بھوک پیاس کو برداشت کر کے، اس طریقے سے اسلام بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر کے انسان کو کنٹرول کرنا ہے تو تم نے بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، کہ وہ اندر کا وہ انسان جو تمہیں اکیلے میں گناہ کرنے سے بچائے، اندر کا وہ انسان جو تمہیں اکیلے میں شراب پینے سے بچائے، اندر کا وہ انسان جو تمہیں اکیلے میں خلوت میں زنا کرنے سے بچائے، اندر کا وہ انسان جو تمہیں خلوت میں جو ہے وہ بے حیائی سے بچائے، بد نگاہی سے بچائے، بری باتوں کو سننے سے بچائے، یعنی وہ اندر کا انسان آپ کو اس بات پر مجبور کرے کہ تیرا کوئی خالق ہے، تیرا کوئی مالک ہے، تیرا کوئی نبی ہے جو شریعت لے کر آیا تھا، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ اس طریقے سے ان کے ہاں بھی یہ کام کیا جاتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان تصورات کے ساتھ نہیں کرتے، ان کے یہ تصور نہیں پایا جاتا، وہ صرف نفس کو کوٹ کوٹ کر چکنا چور کرتے ہیں، اور ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ نفس کو کوٹ کوٹ کر چکنا چور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جی اس محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ فلاں آدمی اگر غائب ہو گیا ہے تو وہ کیسے ملے گا، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب بنیادی فرق ان کے اس عمل کے اندر، ہمارے اس عمل کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو کوٹ کوٹ کر چکنا چور کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو کوٹ کوٹ کر صرف ہم چکنا چور نہیں کرتے، بس اس کو قابو کرتے ہیں، اور وہ قابو کرنے کا ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ غیر عادی چیزوں پر اطلاع پانے لگ جائے، ہمارا اس کو قابو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کے رستے پہ چل جائے اور اللہ کی رحمت میں آ جائے، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہم اس مقصد کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو، فاسٹنگ کو، فاقے کو، بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر ہم اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو وہ اندر کے انسان کو قابو کرنے کے لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے نفس کے بعد، جس کو فکر کہتے ہیں، ہماری فکر پاک ہو جائے، وہ اپنی فکر کے اندر اپنے بھگوان کا تصور لاتے ہیں، اپنی مورتیوں کا تصور لاتے ہیں، وہ اپنی فکر کے اندر جو ہے اگر کوئی آپ کی پوجا کرتا ہے تو اس کا تصور لاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ شاہ صاحب آج آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، قرآن یہی تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی یہ کام کیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ تم سے پہلے لوگ جو ہے وہ مبرک ہے، تم پر بہت بڑی مصیبت توڑ دی گئی ہے، تم سے پہلے بھی یہ کام کیا گیا تھا، لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کی مشق کرائی گئی تھی۔ تو ان کے ہاں بنیادی طور پر کام تو یہ تھا جو آج ہم کر رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے عبادت کو بگاڑتے ان کے دین کے اندر جو تبدیلی آتی چلی گئی، تو اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ اپنی عقل کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی آپ کی پوجا کرتا ہے تو اس کا تصور لاتا ہے،
اگر کوئی ستارے کی پوجا کرتا ہے تو وہ اس کا تصور لاتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ سانپ کی پوجا کرتا ہے تو وہ اس کا تصور لاتا ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے تو وہ اس کا تصور لاتا ہے۔ لیکن مسلمان کو یہ کہا گیا کہ اے مسلمان، یہ جو بھوک پیاس سحری سے لے کے افطاری تک تو جو برداشت کر رہا ہے، یہ 16-17 گھنٹے کی جو تو فاسٹنگ کر رہا ہے، فاقہ تو کر رہا ہے، جو اس فاقے کا مقصد یہ کہ یہ تیرا تصور اتنا پاک ہو جائے، اتنا پاک ہو جائے، اتنا پاک ہو جائے کہ بے حیائی سے تیرا خیال ہٹ جائے، زنا خوری سے تیرا خیال ہٹ جائے، شراب خوری سے تیرا خیال ہٹ جائے، شراب نوشی سے تیرا خیال ہٹ جائے، اکیلے میں رہ کے اللہ کی عبادت پر تو قائم دائم رہنے والا بن جائے، تیرے خیال میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہے اور رسول اللہ کی اتباع اور فرما برداری کے علاوہ کچھ نہ ہے۔ اس لیے تجھے یہ اس تیرے اندر کے انسان کو مارنے کی مشق کروانے کا کہا گیا ہے۔ تو تیری جب عقل تیری فکر جب پاک ہو جائے گی، اور یہ سب اس کو مانتے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، وہ سب مانتے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ سب مانتے ہیں کہ اندر کے انسان کو قابو کرنے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اندر کے انسان کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ اس کو لگام دینی پڑتی ہے۔ اب ان کی لگام کے اندر اور ہماری لگام کے اندر فرق کیا ہے کہ ان کی لگام کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یار وہ دوسرے مذہب والے وہ کوئی چیز لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، اگر صاحب تشریف رکھیں، بیٹھیں تشریف رکھیں، آپ کہیں کہ وہ کوئی چیز لے کر نہیں بیٹھے، وہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کہیں گے کیا یہ سارے تصورات تو ان کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، بھوک پیاس عبادت سب بھی پائے جاتے ہیں۔ آج دیکھیے نا کہ آج جو ہے مسجد اقصی پر 20,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، 20,000 بچوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ کون سی چیز یہودیوں سے کروا رہی ہے، آپ ان سے پوچھو۔ اور مسلمان کو غیرت مسلمان کی نہیں جا رہی۔ یہودی جو ہے، یہودی فوجی جو ہے، وہ اسرائیلی فوجی جو ہے، وہ دلے قبیلے جو ہے، وہ شراب کے نشے میں دھت رقص کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنے نبی کو بھی بلاؤ تو تمہارا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی مملکت ہے خدا داد جس کا نام رکھا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ مملکت خدا داد ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ ہے، 57 اسلامی ممالک کے حکمران، ان کی غیرت نہیں جاتی کہ وہ یہودی فوجی رقص کرتے ہوئے، وہ اسرائیلی فوجی رقص کرتے ہوئے تمہارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو معاف کر دیا۔ جب بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے کہا جاؤ سب کا خون معاف ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن وہ برنس کہا ہے جس نے میرے نبی کو کہا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کو کہو اپنے نبی کو بلاؤ، برنس کو بنا گیا، اس نے ایسے ہاتھ جوڑے، کہا تو ہاتھ نہیں بھی جوڑتا تجھے معاف کر دیا جاتا، لیکن بات میرے نبی کی عزت غیرت کی آ گئی ہے، میرے نبی کے وقار کی آ گئی ہے، میرے نبی کی توہین کی آ گئی ہے، میرے نبی کی ناموس کی آ گئی ہے۔ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار سے تیری گردن نہیں بڑھائے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ آگے مسلمان کی وہ غیرت۔ آج 57 اسلامی ممالک فوجوں والے، اور میں علماء سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا شاہ محمود علی صدیقی صاحب کی ذمہ داری تھی؟ وہی بولتے تھے۔ اس کے بعد سورہ جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، 20,000 فلسطین بچے مار دی گئے، عورتوں کی عصمت دری کر دی گئی۔ صرف ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی جہاد بڑی اچھی چیز ہے لیکن بندہ شہید ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی جہاد کی بات کرے، قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سنائے تو اگلے دن اس کو ایجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یعنی اپنے ہی مسلمان ملک میں اسلامی جمہوریہ کے اندر اگر جہاد کی بات کی جائے، قرآن پڑھ کے سنایا جائے، ہم آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ خود کچھ بمبار بن جائے، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہے کہ وہ کرے، کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد کے اندر موت ہے، یہ مت سمجھو جہاد کے اندر موت نہیں ہے، جہاد کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے، اس کے اندر تمہاری حیات ہے تو خدا کے لیے
اپنی آنکھیں کھولے اے مسلمانوں، ان حقائق کو، زمینی حقائق کو پہچانو۔ اگر صرف اتنا ہی ہو جائے کہ وہ ہمارا جو قبلہ اور کعبہ جو ہمارا دینی مرکز ہے، جہاں پر اللہ کا قرآن نازل ہوا تو مکہ اور مدینہ، جسے آج سعودیہ عربیہ کہا جاتا ہے، وہ بدماش اور وہ کماش قسم کے جو حکمران ہیں سعودی عربیہ کے، اگر وہی ایک جملہ اپنی گندی زبان سے نکال دے کہ جو گندی زبانیں اولیاء پر تو کھلتی ہے، انبیاء پر تو کھلتی ہے، صحابہ پر تو کھلتی ہے، آل بیت پر تو کھلتی ہے، لیکن نہیں کھلتی تو یہودیوں پر نہیں کھلتی، نہیں کھلتی تو نصرانیوں پر نہیں کھلتی، نہیں کھلتی تو ہندوؤں پر نہیں کھلتی، نہیں کھلتی تو سکھوں پر نہیں کھلتی۔ انہیں یہ مزارات تو شرک کے اڈے نظر آتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ جو رسول اللہ کی آمد کی جگہ ہے، جو ارض مقدس ہے، وہاں پر وہ جو ہے وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ بڑے بڑے مندر بنا کر دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور بنا کر دے بھی چکے ہیں۔ وہ ان کو شرک کے اڈے نظر نہیں آتے، وہ ان کو اللہ کی نافرمانی کی جگہ نظر نہیں آتی۔ خدا کے لیے امت کو چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے پٹی اتارے اور ان بدماشوں کو پہچانے کہ ان بدماشوں نے دین کے پردے کے پیچھے اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، اور انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اور اسلام کو کتنا غریب الوطن کر دیا ہے۔ ہم اگر محسنین اسلام کے مزارات پر جا کر دعا کرتے تو یہ کہتے شرک ہو رہا ہے، ہم اگر محسنین اسلام کے مزارات پر جا کر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے، وسیلہ ان کا پیش کرتے ہیں، تو یہ کہتے کہ یہ شرک ہو رہا ہے۔ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ شرک نظر آتا ہے تو تم خود دمام کے اندر اور تم خود مکہ مدینے کے اندر جو ہے اس کی حدود و اطراف کے اندر یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور ہندوؤں کو مندر بنا کر دے رہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہاں کے اس کے بارے میں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب سے مشرکین کو نکال دو، سرکار نے فرمایا نکالو، تم داخل کر دو۔ تو یہ مسلمانوں کی غیرت نہیں ہے میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اب وہ وقت آ گیا، وہ یہودی تو کہہ رہے کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، اس کو پتا ہے کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر اقبال کا مسلمان آ جائے نا کہ وہ کہتا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، نہیں سمجھے؟ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان ایک نگاہ اٹھا کے یہودی کو دیکھتا تھا، اس کا دل سینے کے اندر کانپنے لگ جاتا تھا، ایسے تھر تھر کانپتا تھا کہ مسلمان کی نگاہ اٹھ گئی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، چھینا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ تیرا وہ جو جذبہ تھا اور وہ کیف اور جو مستی تھی، جذبہ کہ جس کو کہتے شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے۔ کیا؟ شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وہ جذبہ تجھ سے چھین لیا گیا مسلمان۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو، ہم سب سلام پیش کرتے ہیں ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان جوانوں کو کہ تاریخی مسجد الفاروق کو جب منہدم کر دیا گیا تو ان فلسطینی نوجوانوں نے اس ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد بیان کی اور تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ کر یہ بتا دیا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ فاتح کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ آج ملبے کے ڈھیر پر وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی جب مسجد اقصی اتنے عرصے کے بعد کھلی تو اس کی تعداد کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، اسی طریقے سے رش ہے مسجد اقصی کے اندر جس طریقے سے جنگ سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو بات چل رہی تھی روزے کی، کہاں سے کہاں چلے گئے؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد